الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لسيدة زينب سلام الله عليها: أنت عالمة غير معلمة، عالمة بتعليم الله تعالى عن طريق إلهامها للحقائق. ناظرین کرام، جہاں جہاں پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں عرض سلام کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں اور اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ اقدس میں بی بی دو عالم حضرت زینب اولیاء مقام کی شہادت اور آپ کی اس دنیا سے روانگی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یقیناً آج بھی ہمارے ساتھ علماء اعلام کا پینل موجود ہے، اور ہم یقیناً بی بی دو عالم کی شخصیت پر مختلف زاویوں سے نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت حجت اسلام المسلمین قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب، حضرت مولانا حجت اسلام المسلمین سید فدا حسین سید نجم الحسن نقوی صاحب، اور قبلہ کعبہ جناب مولانا سید حجت اسلام المسلمین سید عباس نقوی صاحب۔ ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ایام رجب کے بہرحال اس میں مختلف شہادتیں بھی ہیں، ولادتیں بھی ہیں، اور ابھی مولا متقیان کے ایام ولادت ہم گزار چکے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا یقیناً علماء عالم سے کہ مولا کی مولود کعبہ کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، لیکن زیادہ تر ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے بی بی دو عالم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کا کردار، خصوصاً کوشش کریں گے کہ کربلا میں، کوفہ میں، شام میں بی بی کا کردار، اور خصوصاً جو آج کے معاشرے میں اور آج کے کئی سالوں کے بعد جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری خواتین بی بی دو عالم سے کیا سیکھ سکتی ہیں، اور آپ کا ولولہ اور جذبہ، آپ کی دین سے محبت، بھائی کی فقط محبت تو ظاہری تھی، لیکن آپ کی دین سے محبت اور رضائے الہی میں جس طریقے سے بی بی دو عالم نے کردار ادا کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں قبلہ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو اس پاکیزہ خاتون پر جس نے کربلا کی حقیقت کو واقعاً، اگر بی بی نہ ہوتی تو میں ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں، سید الشہداء کی قربانی کا میسج انسانوں تک نہ پہنچتا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات کئی زاویوں سے قابل توجہ ہے۔ ایک تو بہرحال ہے ہی وہ یہ کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، وہ بیٹی جس کی ولادت پہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی کس قدر مشابہ ہے خدیجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس شباہت ظاہر ہے کہ سیرت میں کہ جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام کے دفاع میں، رسالت کے دفاع میں، نبوت کی حقیقت کو بیان کرنے میں جو رول ادا کیا، ہمیں واقعاً اس کا تکرار جو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں نظر آتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک پہلو اور جو علماء معمولاً بیان کرتے ہیں کہ بہت کم ہستیاں ایسی ہیں جن کا نام عالم ملکوت سے تجویز کیا گیا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. بعض انبیاء، بعض معصومین، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ نام نامی اسم گرامی زینب کبریٰ ہے. سبحان اللہ. زین سبحان یعنی جو باپ کی زینت ہے. میں عرض کروں گا کہ انبیاء اور معصومین جب کو کلام کرتے ہیں تو یہ کلام محاورے نہیں ہوتے، جیسے کہ ہر زبان کے ادب میں کوئی نہ کوئی محاورے ہوتے ہیں اور ان کے ایموشنل میننگز ہوتے ہیں یا ان کے سوشل معانی ہوتے ہیں، ان کے انسانوں کے حساب سے معنی ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ نام جب عالم بالا سے تجویز کیا گیا ہے تو اس نام کی عظمت بہت زیادہ ہے. یعنی جو سبحان علی اللہ. جیسے باپ کے لیے زینت ہو. گویا سبحان امیر اللہ. سبحان المومنین اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کا پرتو ہے، جو بلکہ اس شخصیت کا، ان کی سیرت کا تسلسل ہے سیدہ زینب سبحان اللہ. کبریٰ اللہ علیہ. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت واضح ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی وہ دین کے افہام اور تفہیم کی تھی. گرچہ سبحان مسلمان معاشرہ تھا، گرچہ مسلمان دعوے دار تھے کہ ہم حکمران ہیں، اللہ. لیکن سن 60 ہجری تک صورتحال یہ ہو گئی عالم اسلام کی کہ حسین جیسی ہستی کو کہنا پڑا السلام علی الاسلام اذا بولیت الامہ براء مثل یزید. سلام ہو ایسے اسلام پر. گویا سید الشہداء جیسی ہستی اسلام سے بیزار تھی. کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس کا لبادہ لوگوں نے اوڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس اسلام کی حقیقت کو احیا کرنے کے لیے سید الشہداء نے جو راستہ اختیار کیا وہ قربانی کا راستہ تھا. اس کو شاید میں یوں عرض کروں امت تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ امام حسین نے دیکھا کہ اس وقت اسلام کے مردہ جسد پر جب تک میں اللہ. علی اکبر خون کے چھینٹے نہ پھینکوں یہ اسلام اللہ. زندہ ہونے والا. سبحان. اور حقیقت یہ ہے، میں عالم ظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جناب سیدہ زینب کبریٰ جیسی ہستی نہ ہوتی تو یہ اللہ. عظمت بھی لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی. اللہ اکبر. میں سبحان فی اللہ. الحال 2 جملے اشارہ کروں گا. ایک وہ جی. جملہ کہ جس میں بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین جیسا بھائی اللہ. جب قربان ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیلا. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ عام جملہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر کسی نے توحید کی حقیقت کو جاننا ہے تو وہ سیدہ کے اس جملے میں سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. یعنی علی کی بیٹی کیا فرما رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں پروردگار حسین جیسے بھائی کی قربانی تیری عظمت، تیری کبریائی کے مقابلے میں قلیل ہے. اللہ اکبر. مجھے بات بھی کہنا چاہیے یہاں پہ کہ یہ بی بی یہ جو فرما رہی ہیں تقبل منا، ہم سے قبول فرما. گویا اس وقت 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے. اللہ یہ اکبر. خالد زینب بنت علی نہیں ہے. یہ زینب اس وقت قائم مقام ہے رسالت و اللہ امامت اکبر. اہداف کی، یعنی خدا کی توحید اور اللہ کی کبریائی. اس کے بعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے حوالے سے کہ اتنی مشکلات، اتنی اللہ. سختیاں، اتنی پریشانیوں کے باوجود جی. بی بی کے ایمان کو دیکھ کر امام علی جیسے مولائے کائنات، امام علی جیسے امام المتقین، امام علی جیسے امیر المومنین کی جھلک نظر آتی ہے، کا تسلسل نظر آتا ہے. کس جملے میں کتنا ایمان ہے حسین کی تحریک پر، حسین کے مشن پر، کربلا کے اصل میسج کے اوپر
جب آپ نے بھرے دربار میں یزید کے سامنے پوری شجاعت اور پوری شہامت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ قیدک وسعصایک یا یزید لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اللہ اکبر. جتنے منصوبے بنانے ہیں بنا لو، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی اس یزید کو خطاب نہیں تھا، اللہ کہ آپ آنے والے ہر یزید کو خطاب تھا کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو دو کام نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ذکر محو ہوگا نہ ہماری اللہ وحی کے، اکبر. یعنی ہمارے سبحان. ذکر سے حسین کا ذکر ہے، کربلا والوں کا ذکر ہے، رسول اللہ بہت کا عمدہ. ذکر ہے، قرآن کا بہت ذکر عمدہ. ہے، اور اس ذکر کے ساتھ وابستہ و پیوستہ ہے وحی کا ذکر، قرآن کا ذکر. یہی بنیادی بہت فرق عمدہ. تھا. کچھ نے ریاست کو سب کچھ دین سمجھا، لیکن اہل بیت نے نبوت اور رسالت کو دین کا محور قرار دیا، سبحان اللہ. اپنے اعتبار سے بھی اور اپنے قیام کے اعتبار سے بھی. درود و سلام بہت عمدہ. انتہائی آج جناب سیدہ زینب کبریٰ کی شہادت کی بہت شکریہ. مناسبت مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی انتہائی ادب کے ساتھ ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ قبلہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے فرمایا. واقعاً یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ تو نور الہی کو اپنے جو ہے چاہتے ہیں کہ منہ کے ذریعے پھونکے مار کے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن واللہ متم نور، اللہ سبحانہ وتعالی کہ جو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور یقیناً جس طرح قبلہ مولانا ناجم الحسن صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے، لیکن بی بی دو عالم نے فرما دی ہے کہ اے یزید جو مرضی کر لیں، آپ نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ وحی الہی کو تم خاموش کر سکتے ہو. تو بہرحال بی بی دو عالم واقعاً صبر و استقامت کا مجسمہ اور پیکر ہیں، اور یہ ہمیں واقعاً اس قدر مصائب میں پہلے کہیں پر بھی نہیں ملتا. اور یہ ہمارے لیے آج کی جو ہے معاشرے میں بھی ہماری خواتین کے لیے بھی بہرحال مشکلات یقیناً ہر جگہ مشکلات موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے لیے بھی یہی بی بی دو عالم ہی اسوے عمل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہی بہترین نمونہ ہے. جی قبلہ مولانا عباس نقوی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آغاز کرنا چاہوں گا میر انیس کے ایک مخمس ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو بابا کی شان بھی ہے اور جو بیٹی کی بھی شان ہے. ماشاء اللہ. تو بسم اللہ. انشاءاللہ اس سے ہمارے قلوب منور ہوں گے نورانی الفاظ سے. تو آپ لکھتے ہیں علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، واہ واہ. علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، سبحان علی اللہ. ہادی، کیا علی کہتے ایمان، علی لطف، علی احسان، علی حکمت، علی اللہ شافی، اکبر. علی دارو، سبحان اللہ. علی درما، علی واہ واہ. دارو، کیا کہتے علی علی درما. درما. چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، علی علی کرتے جاؤ، رشک اللہ کی کشا. عبادت بھی ہے اور انسان کا درد کا درمان بھی ہے. بہت عمدہ. بہت عمدہ. علی جنت، علی اللہ نعمت. اکبر. مقام غدیر خم پہ دیکھیں تو علی عظیم نعمت ہے، اور پھر روز معاشر بھی قسیم النار والجنہ ہے. علی سبحان اللہ. جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیض، علی جود، علی بذل، علی فاضل، علی نوح، علی کشتی، اللہ علی دریا، علی اللہ ساحل. اکبر. علی نوح،
علی کشتی، علی دریا، علی صاحب، علی ساحل، علی عالم، علی عادل، علی اللہ فاضل، اکبر، علی کامل، علی افضل، علی ماشاء اللہ، مفضل، علی لطف، علی احسان، اللہ علی آقا اکبر، من کنت مولا، علی آقا، علی مولا، علی سید، علی سرور، اللہ اکبر، علی کا، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی طارق، علی افسر، علی زینت، علی زیور، اللہ، علی نور، اللہ اکبر، علی انور، علی دو، علی گوہر، علی ساقی، سبحان اللہ، علی کوثر، علی مالک، علی رضوان، اللہ، علی سبحان بحر، اللہ، علی معدن، علی بر، علی گلشن، علی سبحان فتح، اللہ، علی نصرت، علی آرام جان و تن، علی زرا، علی خود، علی تیغ، علی جوشن، اللہ اکبر، علی اللہ، محسن، علی احسن، سبحان اللہ، علی خازن، علی مخزن، علی مامن، علی مومن، علی آہن، اللہ اکبر، علی ایمان، علی مخبر، علی صادق، اللہ، علی بینا، علی سامع، علی فائق، سبحان اللہ، علی فاتح، علی مانع، علی قانع، علی امر، اللہ، علی نہی، اللہ اکبر، علی حاکم، علی نافع، علی شافع، علی نافع، علی رافع، علی واقع، علی جامع، سبحان اللہ، علی قاطع، علی حجت، علی برہان، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، اللہ، علی دانا، علی بینا، علی گوہر، علی دریا، علی حاکم، سبحان اللہ، علی عادل، علی جنت، سبحان اللہ، علی طوبہ، علی جنت، علی طوبہ، ماشاء اللہ، علی قاضی، علی اقضا، آہا، علی مرجع، علی ملجا، کیا کہنے، علی واہ یاسین، واہ، علی طٰہٰ، علی حرز، علی قرآن، علی سابق، علی اللہ، صادق، علی ثابت، علی قائد، علی اشرف، علی اعلی، علی ناصر، جی، علی ماجد، علی کافی، علی وافی، علی واجد، علی شاہد، اللہ، علی واحد، علی زاہد، علی راکع، علی ساجد، علی مرشد، جی، علی ہادی، علی رہبر، ماشاء اللہ، علی رحمان، امام مشرق و ماشاء اللہ، مغرب، امام اوہ، مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحا، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصا، علیم و عالم، اسرار سبحان الذی اسرا، علی والی، علی عالی، علی والا، علی اعلی، علی جامع، علی فارق، علی ادنا، علی فرقان، انیس، ان چند بندوں کا سلا ہے گلشن جنت، نہ اللہ گھبرا اس اکبر، مرض سے، بعد ہے آزار کے راحت، نئی طاقت بھی دیں گے ان کو ہر طرح کی قدرت، سبحان علی اللہ، فرحت، علی نصرت، علی شوکت، علی واہ حشوت، واہ، علی حکمت، علی صحت، علی دارو، علی درما، ماشاء اللہ، پروردگار ہم بہت سب عمدہ کو قبلہ، توفیق دے بہت کہ عمدہ، اپنے بہت ہی مولا کی ماشاء ان اللہ، خوشیوں کے دنوں بہت میں عمدہ، مومنین کے دلوں کو پرسرور کر سکیں، اور انشاءاللہ، انشاءاللہ بہرحال مولا کے دیکھیے کریم ذکر آل محمد جو ہے، خصوصاً نوروا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، بہرحال جب بھی ذکر کیا جائے تو ذکر علی جو ہے وہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے کوئی مقام یا کوئی زمان نہیں ہوتا۔ بہرحال شکریہ، آپ نے آج کی محفل کو گرما دیا شعر و شاعری کے ذریعے۔ جی قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अजीज़ान गिरामी, दो मुनासबतें हैं जिनके बारे में बात हो रही है। एक मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की काबा में विलादत, और दूसरी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बारे में। तो मैं अर्ज़ करूं कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम जो कि अलीउल आला के कारखाना कुदरत में एक ही अली थे कि जिसको अल्लाह तबारक ताला ने 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फील को बरोज़ जुमा खाना काबा के अंदर उस वक्त भेजा जब हज़रत फातिमा बिनते असद खाना काबा की दीवार के साथ अपना शिकम लगाए हुए अल्लाह तबारक ताला के हजूर दुआ कर रही थी और फरमा रही थी कि परवरदिगार, फ़कालत रब्बे इन्नी मुमिनतुन बिक, ए परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। वबिमा जा मिन इंदिका मिन रुसलिन व कुतुबिन, और जो भी तेरी तरफ से रसूल आए या किताबें आई उन पर भी ईमान रखती हूँ। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस पर जरा तवज्जो करें कि बीबी उस वक्त बात कर रही है कि अभी रसूल पाक ने ऐलान रसालत नहीं किया, अभी 10 साल बाद जाकर रसूल पाक जो है ऐलान नबूवत करेंगे। बीबी उस वक्त फरमा रही हैं, परवरदिगार मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे तमाम रसूलों पर भी ईमान रखती हूँ, तेरी तमाम किताबों पर भी ईमान रखती हूँ। वइन्नी मुसद्दिकतुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम अल खलील, और मैं अपने जद इब्राहीम के कलाम की तस्दीक करती हूँ जो तेरे खलील थे। व अन्नहु बना बैतल अतीक, और उन्होंने ही इस खाना काबा को, इस बैत अतीक को उन्होंने बनाया। अल्लज़ी बना हाज़ल बैत व बिहक्किल मौलूदिल लज़ी फी बतनी लमा यस्सरता अलैया विलादती। और बीबी फरमा रही है, परवरदिगार तुझे मेरे जद इब्राहीम का वास्ता जिसने खाना काबा को बनाया, और इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी इस मरहले को आसान कर दे। तो अजीज़ा ने गिरामी, वो बीबी ये भी ईमान रखती है कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, बल्कि वली खुदा है, वह हुज्जतुल्लाह है, वह खलीफतुल्लाह है। वो बच्चा कि जब अभी माँ के शिकम में था, रसूल करीम जब तशरीफ लाया करते थे तो बीबी उनके इस्तकबाल में खड़ा हो जाया करती थी, और जब खवातीन कहती थी बनी हाशिम की कि आप तो उनकी चाची जान हैं, आप तो उनकी इज्जत की जगह हैं, आप उनके इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ी हो जाती हैं? वो फरमाती थी कि जो मेरा बच्चा मेरे शिकम में है वो मुझे मजबूर कर देता है कि जो ही मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं तो मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाऊं। तो अजीज़ा ने गिरामी, बीबी ने इधर ये अल्लाह तबारक ताला से दुआ की, उधर खाना काबा की दीवार शक हुई। और जो रवायत मशहूर यजीद इब्न का अदब की है उसमें कहते हैं, फराइन अल बैत वक़द इनफ़तह अला ज़हरिही, हमने देखा कि खाना काबा की दीवार जो है वो शक हुई। वदखलत फातिमा तो फी है, और फातिमा बिनते असद उसमें चली गई। बगाबत अन अबसारना, और हमारी आंखों से ओझल हो गई। और उसके बाद जब लोगों ने कोशिश की कि खाना काबा का ताला खोला जाए लेकिन ताला खुल नहीं रहा, इससे उन्होंने यही समझा कि ये अमर इलाही है। तो लिहाजा 3 दिन तक फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर रहीं, और चौथे दिन फिर वो दीवार शक हुई और बीबी सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती हैं। और जब आती हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। तो जब बीबी आती हैं तो फरमाती हैं कि इन्नी खुज़्ज़िलतु अला मन तक़द्दमनी मिन निसा, अल्लाह तबारक ताला ने जो औरतें गुजर चुकी हैं उन पर मुझे फजीलत अता की है। आसिया बिनते मज़ाहम का जिक्र करती हैं, मरियम बिनते इमरान का जिक्र करती हैं। फरमाती हैं कि आसिया बिनते मज़ाहिम उस जगह पर इबादत करती थी जहाँ मजबूरी की हालत में तो इबादत की जा सकती है लेकिन इख्तियारी हालत में इबादत नहीं की जा सकती। और फिर आपने फरमाया कि मरियम बिनते इमरान को अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया
کہ اس خشک تنے کو ہلاؤ اور تازہ خرمے گریں گے، تو فرماتی ہیں میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 دن تک جنت کی نعمتیں اور پھل بھیجے اور رزق میرے لیے آمادہ کیے، تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر فضیلت بخشی ہے۔ اور جب بی بی باہر آ رہی تھی تو حتفا بھی حاطف غیبی آواز آئی کہ یا فاطمہ سمی ہے علی فوا علی، اے فاطمہ ان کا نام علی رکھنا اس لیے کہ یہ بلند و برتر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق شاعر کہتا ہے کثیر و میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ آئے دنیا میں اللہ کے گھر میں اور دنیا سے جائے تو اللہ کے گھر میں۔ مولا کائنات علی کا تو سفر اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک ہے، آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، بیٹھے منبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سو گئے فرش محمد پر احمد بن کر، ارے ابھی سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرضی یزداں بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ۔ آج تو میں حیران ہوں، ماشاءاللہ علماء عالم جو ہے وہ جب اس قدر ماشاءاللہ شعر و شاعری، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی نہ کوئی، ظاہر ناظرین کرام آپ کی نظر جو ہے 1-2 اشعار میں بھی کر دوں۔ بہرحال حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد ودیگری زینب، یہ تو علامہ اقبال کا اور محسن نقوی شہید بی بی دو عالم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بے صد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تیور میں علی ہے۔ بہرحال ظاہر کہ میں بھی ناظرین کرام یقین مانیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، عقیلہ بنی ہاشم اور آپ کی زندگی کے کسی آپ پہلو کا آپ اندازہ لگائیے، بھائی کی مدد کرنا ہو، اس کے بعد کس طریقے سے امامت کا تحفظ، بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا تحفظ، اس کے بعد اپنے گھر والوں خاندان کو سنبھالنا، اور پھر خصوصاً جو مشکل ترین مرحلہ تھا اس سے بھی عبور کیا بہت مشکل کے ساتھ، لیکن بہرحال، اور اس کے بعد جس طریقے سے خصوصاً کوفہ و شام کی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب مدینہ میں تشریف لاتی ہیں، اور پھر جو یہ سلسلہ عزا اس کی بنیاد رکھی ہے، واقعاً یہ حضرت زینب کا کارنامہ عظیم ہی تھا۔ آپ کی عبادت دیکھیں، واقعاً اس باقی عام ایام میں تو یقیناً آپ کی عبادت سے کسی کی عبادت کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، انسان جب تھکا ماندہ ہوتا ہے، انسان جب مشکلات میں مسائل میں ہوتا ہے، اس وقت ممکن ہے عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو، لیکن جو ہے خود امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب اپنی نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کی عبادت کے مراحل کیا کیا کس مرحلے پر فائز ہیں۔ جی قبلہ مولانا نجم الحسن صاحب، آپ بی بی زینب کے متعلق ان عملی پہلوؤں کے متعلق جن میں آج کی ہماری خواتین بھی کچھ نہ کچھ، آج ہم ایون مرد بھی ہم ان سے سیکھ سکیں، کیا آپ فرمائیں گے؟ جی میں پہلے تو امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، بسم اللہ بسم اللہ، جن کے بارے میں عرض کیا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے وہ بیٹی علی کو دی جو علی کی زینت کا، کون علی؟ جب آنکھ کھولی تو پیغمبر نے فرمایا یا علی کچھ سنائیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں تلاوت فرمائی۔ جب لے یہ جملہ پہلی آیہ مبارکہ پڑھی قد افلح المؤمنون،
تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے مکث کیا اور 3 بار ارشاد فرمایا بیکا یا علی، بیکا یا علی، بیکا یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مومنون یقیناً فلاح پا گئے، لیکن یہ فلاح آپ کے توسط سے یا علی، وہ علی جو سبحان فلاح مرکز اور محور ہے، وہ علی جو اس کائنات میں اللہ کے نور کا مرکز ہے، وہ سبحان علی جو اللہ۔ اتنے فضائل، جس امیر المومنین کے چند اشعار میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ زمانے پہ روشن ہے عظمت علی کی، ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ زمانے پہ روشن ہے عظمت علی کی، احادیث میں ہے فضیلت علی کی، سبحان وہ اللہ۔ وہ ہے حرف آخر تو یہ نقش اول، نبوت نبی کی، امامت علی کی، سبحان اللہ، کیا کہنے کی بلا۔ ہے دونوں جہاں کی عبادت سے افضل، خدا کی قسم ایک ضربت علی کی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ عمر نبوت پہ حیدر کے پاؤں، جہاں والو دیکھی ہے رفعت علی کی، واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضا دے گئی پاک بستر نبی کا، ہجرت کی شب راحت علی کی، سبحان وہ اللہ۔ تیغوں کے سائے میں حیدر کا سونا، پیغمبر سے پوچھو اطاعت علی کی، واہ واہ واہ، کمال ہے بلا، سبحان نہیں اللہ، اگر سبحان کسی نے اللہ۔ عشق رسول کو دیکھنا ہے تو علی سے بڑی کوئی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ نہیں تیغوں کے سائے میں حیدر کا سونا، پیغمبر سے پوچھو اطاعت علی کی، بیان کر رہا ہے زبان نبی میں خدائے دو عالم اللہ فضیلت، علی، بیان کر رہا ہے سبحان اللہ۔ زبان نبی میں خدائے دو عالم فضیلت علی کی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہذا علی مولا، سبحان اللہ۔ علی جو فضیلتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، اللہ اس امیر اکبر۔ المومنین کی بیٹی زینب کبریٰ، مختلف اللہ پہلو ہیں اکبر۔ جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا، بی بی دو عالم جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ ہاں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں اور اس کا تکرار میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، جی جی جی۔ وہ کیا ہے کہ یہ جتنی معصوم ہستیاں جنہوں نے خدا کے دین کی بقا کے لیے اتنی بڑی بڑی مثالیں، اتنے بڑے بڑے قربانیوں کی مثالیں قائم کی، ان کے فضائل بھی ظاہر ہے کہ انہی سے مختص ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں یہ فضائل۔ ایسے اور ایک زاویہ تو یہ ہے کہ یہ زمین پہ رہنے والے اصل میں ملکوتی انسان تھے، اللہ یہ زمین اکبر۔ پہ رہنے والے در حقیقت نور خدا کی کرنوں کو کائنات میں پہچنوانے والے اللہ تھے۔ وہ بے شک۔ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اس سے مراد خود اللہ ہے، مثل نور ہی اس کے نور کی مثال، اس سے عالم وجود میں کوئی موجود ہے جو اللہ کے نور کی مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ انوار ایسے ہیں جس سے ساری کائنات کو روشنی مل رہی ہے۔ بہت یہ آئے مبارکہ جب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور دیکھا آگے ذکر یہ اللہ کرتا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں کے رہنے والوں کو ہرگز یاد الہی سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، اللہ اکبر۔ اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہیں ہیں، ان گھروں کا ذکر بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ تو روایت کے الفاظ ہیں یا بیوتات الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، صالحین کے گھر ہیں، ظاہر ہے کہ ان گھروں کو ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر اٹھے اور اشارہ کیا جناب فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف، پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے یہ گھر؟ اللہ اکبر۔ لیس منہن، یہ ان گھروں میں سے نہیں، یعنی اس گھر کو آدم کے گھر سے قیاس نہ کرو، اس گھر کو
ابراہیم کی یاد خدا سے قیاس نہ کرو، اس گھر کو انبیاء کے گھر جو واقع نور کا مرکز تھے ان گھروں سے قیاس نہ کرو، منہن ان گھروں میں سے نہیں ہیں، بل افضل منہن بلکہ یہ گھر مثال افضل ترین گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں جن کی تربیت ہوئی ہے وہ وہی ہے جس نے تربیت کی ہے، وہی الہی ہے، وہی الہی کا نور جگمگاتا ہے ان گھروں کے اندر۔ لہٰذا بے معنی نہیں ہے کہ سید الشہداء یہ فرمائیں بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ زینب کی عبادت تو اس رات بھی قضا نہیں ہوئی، اس رات بھی شب شام غریباں خدا کے سجدے زینب کے وجود سے فراموش۔ یہ اسی عبادت کا تسلسل ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ انہی عبادتوں کا تسلسل ہے، یہ انہی عبادتوں کا تسلسل ہے۔ وہ مومن جس کی نماز معراج ہے، کیا رسول اکرم کی نماز معراج نہیں؟ بالیقین رسول اکرم کی نماز بھی معراج ہے، اور اس معراج میں سجدہ، معراج کہ بالکل یوں سمجھیں کہ پیغمبر جب کلام کرتے تھے، پیغمبر اکرم کی زبان اطہر سے جب سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جاری ہوتا ہوگا تو خدا کتنے لطف سے سنتا ہوگا اپنے حبیب کی بات کو۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ بہت عمدہ۔ اگرچہ بعض مورخین نے حسنین کریمین دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے، دونوں بیٹے سجدے کی حالت میں پیغمبر کے پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے تھے، اور ایک واقعہ وہ معروف ہے۔ میں عرض کروں گا حسین درمیان میں ہے خدا اور حبیب کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان۔ گویا جب اللہ کے نبی نے تسبیح کو طول دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں عالم عشق میں اس بات کو کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ حسین اس وقت اللہ اور رسول اللہ کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ مشترکہ تسبیح الہی میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اس حسین کے سجدوں تسلسل بخش ہے زینب کبریٰ کی عبادت، بہت عمدہ۔ اور کہاں کہاں پہ عبادت کی ہے، کربلا کے صحرا میں، کوفہ شام کے بازاروں میں، اس زندان میں جہاں جس کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو ایک پہلو ہستیوں کا، یہ عالمی ملکوتی نورانی انسان ہیں، فضائل انہی پہ ہیں ختم، اللہ کی معرفت کا دروازہ یہی لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا کام ہے ان فضائل کا ذکر کریں۔ دوسرا پہلو، یہ پہلا جو پہلو ہے، یہ پہلو ایسا ہے جیسے ایک خوبصورت وجود آئینے میں شیشے میں موجود ہو، ہم دیکھ دیکھ کے اس کی تعریف کریں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان ہستیوں کا انسانوں کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا پہلو بہت ضروری ہے کہ زینب کبریٰ نے کیسے بچوں کی تربیت کی، زینب نے دین کے لیے کیسے قربانی دی، زینب کس قدر خاضع تھی اپنے اللہ کے حضور، زینب کس قدر عاشق تھی امام وقت کی، زینب کس قدر مطیع پروردگار تھی۔ اس امر کو سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے نہ فقط عورتوں کے لیے بلکہ نوع بشر کے لیے اس وقت میں جی قبلہ ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، ہم دو اور مہمان بھی ہیں، ان سے تھوڑا استفادہ کرتے ہیں۔ واقعاً جس طریقے سے مولانا قبلہ ابھی نجم الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہے کہ ناظرین کرام کے بی بی دو عالم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وجود نورانی و مقدس فقط اور فقط بہرحال ہمارے لیے یہ تھا کہ بس ان کو دیکھتے رہیں، بلکہ پریکٹیکل انہوں نے ہمیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ اور خصوصاً جب ہم تحریک حسینی دیکھتے ہیں، اس میں جس طریقے سے بی بی زینب نے اپنا کردار ادا کیا، اس کو زندہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت کی مظلومیت کو
پوری دنیا تک پہنچایا، مجالس اذا کے سلسلے اور فرش اذا کو بچھا کر پوری دنیا تک یہ پیغام جو ہے پہنچا دیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے یقیناً پریکٹیکل ہمارے لیے جو ہے نا کہ نمونے عمل ہیں۔ جی قبلہ مولانا عباس نقوی صاحب، آپ کو کچھ بس مختصر آپ فرمائیے، تو پھر ہم قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ اگر مدینہ میں دیکھیں تو جب آپ نانا کے مزار پر جاتی تھی تو آپ کے رائٹ اور لیفٹ دو امام ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں امام بی بی کے اس انداز میں جانے کو بی بی کے جلال و جبروت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ زینب کبریٰ کس عظمت کی مالک ہے۔ سبحان اور اللہ، پھر سبحان اللہ، روز عاشور وہ بی بی جو پہلے مستور رہتی تھی، روز عاشور 3 مرتبہ بی بی جو ہے وہ خیمہ سے باہر آئی ہیں۔ ہر طرف دشمن تھے، ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے، ہتھیار تھے۔ اس حالت میں بھی بی بی اپنے جلال و جبروت کے ساتھ اور شجاعت اور استقامت کے ساتھ وہاں پہ آئی ہیں۔ بی بی نے اپنی الہی ذمہ داری کو انجام بھی دیا ہے۔ اللہ، اور پھر رات وہ کوئی معمولی رات نہیں تھی، جب ہر طرف لاشیں ہوں اور دشمن ہوں اور ہر چیز لٹ چکی ہو۔ دن کو اگر حسین لاشیں اٹھاتے رہے تو رات کو زینب کبریٰ لاشیں اٹھا رہی ہیں، لیکن اس حال میں بھی بی بی ایک طرف امامت کو بچا رہی ہیں، یعنی ایک امام حسین علیہ السلام کے مشن و مقصد اور ہدف کو بچا رہی ہیں، دوسری طرف نئے امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کو تحفظ دے رہی ہیں، تیسری طرف اہل بیت کا بچا کچھ اثاثہ اس کا تحفظ کرتے ہوئے وہ جو بی بی کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، ایک عبد کا اپنے معبود کے ساتھ، اس خوف و ہراس کے عالم میں بھی جب بی بی کہتی ہوں گی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان اللہ، خدا سے آواز ٹکراتی ہوگی۔ پھر بی بی کا جلال و جبروت دیکھیں، وہ منظر کہ جب ہر طرف لاشیں پڑے ہیں اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے لاشہ کو یا ہاتھوں میں اٹھا کر یا ان کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی ہر قربانی، ہر شہید عظیم شہید ہے، لیکن اس میں اپنے اون و محمد کو چھوڑ کر، عباس و قاسم و علی اکبر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس عظیم خالق کی بارگاہ میں کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ زینب کی بڑی بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ حسین ہے، وہ حسین جس کی عظمتوں کی گواہ کائنات ہے، وہ حسین جس کی عظمتوں پر اور مظلومیت پر کائنات رو رہی تھی، لیکن زینب کبریٰ جلال و جبروت کا ایک عظیم پہاڑ بن کر کربلا کے میدان میں ڈٹی ہوئی کھڑی تھی اور للکار رہی تھی، اے یزید، اے عمر سعد، اے شمر، تم سمجھے کہ تم نے سب کچھ فنا کر دیا، لیکن دیکھو آج میرا حسین ہے اور اس کے سر پہ زینب کبریٰ استقامت کا پہاڑ بنی کھڑی۔ اور پھر یہ استقامت کا پہاڑ جب کوفہ کے دربار میں اور اس سے بڑھ کر دمشق کے دربار میں کوئی عالم نہیں ہے، حق و صداقت کا بیان ہے۔ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، کائنات بار بار اور بلین ہا بار اس جملے کو دہرائے، یقین کیجئے کہ ہم اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ما رأیت الا جمیلا، یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ چند دن کی حکومت، چند سالوں کی حکومت، ہم نے تو خدا کے جلال کو دیکھا، جمال کو دیکھا، کمال کو دیکھا، نور کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھا، پل پل میں ہر جگہ اللہ کے نور کی تجلیات کو دیکھا۔ ہمیں تو حسین کے کٹے ہوئے سر میں بھی اللہ کا جلال و جمال نظر آتا ہے، اللہ کا اسلام اور اس کا نور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر بہت عمدہ قبلہ، جب اتنا روب و دبدبہ ہو اس حاکم کا اور ہر طرف فوج ہی فوج ہو اور سپہ سالار ہوں
اور نیزے و تلواریں ہوں. ظاہری طور پہ قیدی بیوی جس کو قیدی بنا کر وہاں کھڑا کیا گیا ہو اور وہ سب کو کہے خاموش آ جاؤ اور کسی کی آواز نہ نکلے. یہ جہاں بی بی کی کرامت ہے، بی بی کی عظمت ہے، وہاں بی بی کے جلال و جبروت اور استقامت کو دکھا رہے کہ جس گھر کی بیٹیاں، جس علی کی بیٹی اتنی جلال و جبروت والی ہے، اس بابا علی کا کیا کمال ہوگا. وہ زینب جو بابا کی زینت ہے، وہ بیٹی جو رحمت علی ہے، وہ دمشق میں اپنا اسلام کا پرچم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم کو اتنی بلندی تک لے گئی ہے. تو اس علی نے اسلام کا کتنا پرچم سر بلند کیا ہوگا، اور اس خدا کے کتنے لمبے اور کتنے عمیق سجدے کیے ہوں گے. اور جس طرح زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں کہتی رہی سبحان ربی الاعلی سجدے کر کے، عین اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی آئے تھے اور وہ بھی وہیں سجدے کر کے کہتے رہے اے اللہ تیرے دین کی خاطر میرا حسین بھی قربان، میری زینب کی چادر بھی قربان، میری زینت بھی قربان، میرا سید الشہداء بھی قربان. بہت عمدہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں واقعاً بی بی کی یاد میں ہم جتنی بھی واقعاً ہم کہیں یا جو تاریخی ایون حقائق کو نقل بھی کریں ناظرین کرام واقعاً کم ہیں. جو جملہ ابھی قبلہ مولانا عباس نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ جب ابن زیاد کے سامنے تشریف لائیں تو پوچھتا ہے ملعون کیف رأیت سن اللہ بأخیک الحسین، تو آپ نے کیا دیکھا، اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو ناظرین خوبصورت جملہ جو تاریخ نے ابھی بھی قبلہ صاحب نے جس ذکر فرمایا ہے ما رأیت منہ جمیلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوائے خوبی کے، سوائے جو ہے اچھائی کے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. واقعاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی دو عالم واقعاً مجسمہ صبر ہیں، ایک واقعاً جو ہے پہاڑ ہے، صبر کا پہاڑ. جی قبلہ مولانا آخر میں آپ مختصر انداز میں آپ آخری بات کیا فرمائیں قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب حافظ اللہ. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے معرفہ کا یا علی و حق معرفتک الا اللہ و انا، اے علی تیری معرفت کا ما حق کو ہوں کوئی نہیں رکھتا سوائے میرے اللہ کے اور میرے. تو جس علی مولا کی یہ عظمت ہے کہ اس کو کما حق کو ہوں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ایسی ہستی کے لیے جو زینت بن کر آئی ہیں وہ ہیں مولا کی بیٹی زینب کبریٰ جن کا نام زینب ہے. تو ایسے مولا کائنات کے لیے وہ زینت بن کے آئی ہیں، اور انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جو اس کے القابات ہوتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ ہستی جو ہے وہ کس عظمت کی مالک ہے. تو بی بی کا تو لقب ثانی زہرا ہے، تو ثانی زہرا ہے تو اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ ہیا فی فضائلہا و فواضلہا و جلالہا و علمہا و عصمتہا و عفتہا و نورہا و ضیائہا و شرفہا و بہائہا تعلیت امہا صلوات اللہ علیہ، کہ بی بی جو ہے تمام فضائل میں، کمالات میں، علم میں، پاک دامنی میں، عفت میں، نورانیت میں، روشنی میں، عزت و شرف میں اپنی والدہ ماجدہ کی جو جانشین تھی. تو وہ بی بی جس کو صدیقہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، عقیلہ بنی قریش بھی کہا جاتا ہے، عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے، عالمہ غیر معلمہ بھی ہے. تو وہ بی بی کے جس کے نانا جان خاتم النبیین ہیں، جس کے بابا سید الاوصیاء ہیں، جن کی ماں جو ہے وہ خاتون جنت ہے، اور جن کی نانی جو ہے ملیکۃ العرب ہیں. تو جب ایسی ہستیوں کے درمیان یہ بی بی آئی ہے کہ جس کے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ایسا ماحول ہے تو ایسے ماحول میں اپنی عظمت کا لوہا منوانا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جناب سیدہ زینب کبریٰ نے اپنے کردار و عمل سے، اپنے علم و اخلاق سے، اپنے صبر و شجاعت سے، اپنے عزم و حوصلے سے، اپنی دانائی اور حکمت سے نہ صرف اپنی اعلیٰ و عرفہ شخصیت کا لوہا منوایا بلکہ فضیلتوں کی اس بلندیوں تک جا پہنچی کہ وہ پنجتن پاک کے لیے زینت بن گئیں. تو کربلا کے
हिसाब से जो आपने भी शेर पढ़ा है मैं भी उसको पढ़ दूं दोबारा कि अल्लामा इकबाल जी जो जी करबला के हवाले से कहते हैं कि हदीस इश्क दो बाबस्त दो बार करबला और दमिश्क यकी हुसैन अल्लाह रकम कर्द व दीगरी हाँ, ज़ैनब। अगर बहुत जनाब सुंदर ज़ैनब कुबरा किबला सलामुल्लाह अलैहा न होती। हम्म, जी जी किबला एक नुक्ता ठीक है आखिर में अर्ज करते चलो बस कि मुख्तसर किबला क्योंकि टाइम मौला अली अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत पे आए तो अमीर शाम ने मुखालफत की और जंगें की, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी जंग की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी जंग की। लेकिन जी अली की जीनत इस बेटी ने उसी दमिश्क में जाकर दमिश्क को फतह करके बता दिया कि सदियों तक सुभान अली अल्लाह की बेटी दमिश्क में अमीर शाम के उस बातिल हुकूमत को मिटाकर आज तक कायम हो दायम है। सुभान अल्लाह किबला बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानान गिरामी हज़रत हुज्जतुल मुस्लिमीन किबला मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी साहब, मौलाना हुज्जतुल मुस्लिमीन किबला सैयद फताह हसन बुखारी साहब और किबला हुज्जतुल मुस्लिमीन मौलाना अब्बास नकवी साहब का। वाकई जैसे कि पहले भी मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस बीबी के मुतालिक जब इतना बड़ा जुमला फरमाते हैं कि अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आपको किसी दर्स व तदरीस की जरूरत नहीं है, जिस मकतब से आपका ताल्लुक है वो मकतब मकतब इलाही है और वो अलवी मकतब है, वो हुसैनी मकतब है, वो फातिमी है, वो अलवी है, वो मोहम्मदी है। बहरहाल नाज़रीन किराम, हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता करे कि इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हों और शाम की हालात बेहतर हों कि हम इंशाअल्लाह ताला सारे जाएं और जाकर बीबी दो आलम की ज़ियारत का शरफ हासिल करें। मैं यहाँ पर आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, खुसूसन अहले बैत टेलीविजन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस टेलीविजन को भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उस अगले एक और प्रोग्राम तक फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इल्तिमास से दुआ